السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو قواعد۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اردو کے بنیادی قواعد کون سے ہیں جن کی بنا پر اردو کا انحصار مشتمل ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی اپنی ویڈیو۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ رکن کسے کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے کسی بھی حصے کو ایک رکن کہتے ہیں، جو اس کا ایک رکن ہو، جس کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہ ہو، اسے رکن کہتے ہیں۔ تو اردو کے بنیادی قواعد میں سب سے پہلے حروف تہجی کے ہر رکن کو حرف کہتے ہیں، مثلاً با، تا، سا، کاف، لام، جیم وغیرہ، دال وغیرہ کوئی بھی، اور حرف کی جمع حروف ہوتی ہے۔ حرف کے بعد آتا ہے لفظ۔ دو یا دو سے زیادہ حرف مل کر ایک لفظ بنتا ہے، مثلاً کاف جمع لام، کل۔ دو ورڈ آپس میں ملائیں تو کل بنے گا۔ لفظ کی جمع الفاظ ہے۔ الفاظ کی اقسام یا قسمیں۔ ہر وہ لفظ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے اسے ہم لفظ کہیں گے، وہ 2 حرفی ہو، 3 حرفی ہو، 4 حرفی ہو، 5 حرفی، کوئی بھی جو ورڈ ہمارے منہ سے نکل رہا ہے اسے ہم لفظ کہیں گے، الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ 2 حرفی ہو تو ہم جس طرح کل، 3 حرفی ہو تو تین، 4 چال، 4 حرفی ہو تو قمیص کپڑے، 5 حرفی الفاظ ہو تو شلوار الفاظ۔ الغرض کوئی بھی جو ورڈ ہے جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے اسے ہم الفاظ ہی کہیں گے۔ الفاظ کی قسموں کے بعد ایک دوسری بھی الفاظ کی اقسام ہوتی ہیں، جس طرح با معنی اور بے معنی، جن الفاظ کا کوئی معنی ہوتا ہے، ان کا ایک مکمل ایک مقصد ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے فقرہ۔ الفاظ کا ایسا گروہ جس سے کوئی بات مکمل واضح نہیں ہوتی، یعنی کہ بے معنی، اسے فقرہ کہتے ہیں۔ مثلاً گرم روٹی۔ اب گرم روٹی ہمیں اس میں کوئی بات واضح نہیں ہو رہی ہے کہ گرم روٹی کا کیا کرنا چاہیے، بس صرف گرم روٹی۔ اس کے بعد آتا ہے جملہ۔ جملہ با معنی جو ہوتا ہے اسے ہم جملہ کہہ سکتے ہیں، جس طرح الفاظ کا با معنی گروہ جس سے کوئی بات مکمل واضح ہوتی ہے اور خاص ترتیب کا خیال رکھا جائے، یعنی کہ کوئی بھی ورڈ ہے وہ شروع میں آنا ہو یا پہلے آنا ہو، ہم یہ نہ ہو کہ شروع والے کو آخر میں لے آئیں اور آخر والے کو شروع میں لے آئیں، یعنی کہ ایک ترتیب کا لحاظ رکھا جائے، اسے ہم جملہ کہیں گے۔ جس طرح گرم روٹی کھانی چاہیے، اور اس طرح کھانی چاہیے گرم روٹی، یہ غلط ہو گیا۔ جو با ترتیب جو خیال رکھا جائے اسے ہم جملہ کہیں گے۔ گرم روٹی کھانی چاہیے، یہ ایک جملہ بن گیا۔ جملے کے بعد اب اگلی باری ہے محاورے کی۔ محاورہ الفاظ کا ایسا گروہ جس میں کسی کام کو ظاہر کیا جائے اور اس کا اصل مفہوم لفظی معنی سے مختلف ہو، اسے محاورہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ناک میں دم کرنا۔ اب ناک میں دم تو نہیں ہوتا ہے، کوئی بیماری ہو تو تب ہی ناک میں دم کرنا ہوتا ہے، لیکن ناک میں دم کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے، ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح پاپڑ بیلنا۔ اب پاپڑ بیلنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم نے پاپڑ جس طرح روٹی بیلتے ہیں اس طرح ہم نے پاپڑ بیلنے ہیں، مطلب اس سے یہ ہوتا ہے کہ محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ پاپڑ بیلنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، اسے ہم محاورہ کہیں گے۔ محاورے کے بعد کہاوت۔ کہاوت کہتے ہیں کسی واقعے یا قصے کا نتیجہ جو مخصوص الفاظ میں بیان کیا جائے، یعنی یہ کہ ایک جگہ ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں سے ہم نے کچھ مخصوص الفاظ اخذ کیے ہیں، جس کی بنا پر اس مخصوص الفاظ میں سے ہمیں پوری جو کہانی ہے وہ ہمیں ہمارے ذہن میں منتقل ہو جائے، اسے ہم کہاوت کہیں گے۔ یا کوئی فقرہ یا کوئی مقولہ جو مثال دینے کے لیے مشہور ہو جائے، اسے ہم کہاوت کہیں گے۔ مثال کے طور پر کل کے جوگی اور کندھے پر جٹا، یعنی کہ کل کے جوگی سے مراد کل کا ایک فقیر ہے اور کندھے پر جٹا، اور آج اس نے بال بھی رکھ لیے ہیں، یعنی کہ 7 دن ہوئے ہیں اسے فقیری میں آئے اور اس نے بال حلیہ اپنے اس طرح کر لیا کہ میں بہت بڑا فقیر ہوں۔ اس کہاوت سے میں یہ حاصل ہو رہا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے ابھی کل کوئی کام شروع کیا اور آج میں بہت اوپر چلا جاؤں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے،
اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے کام شروع کیا تو آہستہ آہستہ آپ کو اس کا ثمرہ ملنا شروع ہوگا۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوئی، امید ہے کہ آپ کو ان کچھ چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز اسی طرح کی ویڈیو ہم روزانہ بھیجا کریں گے اپنے چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔